اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، میں نے ایک آرٹیکل پڑھا، خلیفہ ہارون الرشید نے فرانس کے بادشاہ شارلمان، جس کا نام شارلمان تھا، اس کو ایک گھڑی تحفے میں بھیجی۔ یہ گھڑی 4 میٹر اونچی خالص پیتل سے بنی ہوئی تھی اور پانی کے زور پر چلتی تھی۔ گھنٹہ ہونے پر گھڑی کے اندر سے ایک گیند نکلتی، 2 گھنٹے پر 2 گیندیں اور 3 گھنٹے پر 3 گیندیں، اور اس طرح ہر گھنٹے کے ساتھ ایک گیند کا بال کا اضافہ ہوتا تھا۔ گیند کے نکلنے کے ساتھ ایک خوبصورت سریلی آواز کے ساتھ گیند کے پیچھے پیچھے ایک گھڑ سوار نکلتا، وہ گھڑی کے گرد چکر کاٹ کر واپس داخل ہوتا۔ جب 12 بج جاتے تو 12 گھڑ سوار نکلتے، چکر کاٹ کر واپس جاتے۔ گھڑی کی یہ حرکتیں دیکھ کر بادشاہ شارلمان کافی پریشان ہوا۔ اس نے بڑے پادریوں کو، نجومیوں کو محل میں بلایا۔ سب نے دیکھ کر کہا کہ اس گھڑی کے اندر ضرور کوئی شیطان ہے۔ سب رات کے وقت گھڑی کے آس پاس جمع ہوئے کہ اس وقت شیطان سویا ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے گھڑی کھول لی تو آلات کے سوا کچھ نہیں ملا، لیکن گھڑی خراب ہو چکی تھی۔ پورے فرانس میں گھڑی کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی کاریگر نہیں تھا۔ شرمندگی کی وجہ سے ہارون رشید سے بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ کوئی مسلمان کاریگر کو بھیج دیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب سائنس پر مسلمانوں کی اجارہ داری تھی اور مسلمان مکمل چھایا ہوا تھا، اس وقت یورپ سائنس کو جادو سمجھتا تھا، نہ بلد تھا۔ دنیا میں سب سے پہلا جو کیمرہ ایجاد کرنے والا ہے وہ ابن الہیثم ہے۔ دنیا میں سب سے پہلا کیلنڈر ایجاد کرنے والا عمر خیام ہے۔ آپریشن سے قبل مریض کو بے ہوش کرنے کا طریقہ متعارف کروانے والا زکریا الرازی ہے۔ دنیا میں الجبرا ایجاد اور متعارف کروانے والا موسیٰ الخوارزمی ہے۔ اس نے ناظرین، اور اسی طریقے سے سن 1957 میں شیمپو ایجاد کرنے والا، اس کا نام محمد ہے۔ زمین پر آنے والے زلزلوں کی سب سے پہلے سائنسی وجوہات بیان کرنے والا ابن سینا ہے۔ کپڑا اور چمڑا رنگ کرنے اور گلاس بنانے کے لیے ناظرین جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں، ناظرین اس کو متعارف کروانے والا ابن سینا ہے۔ دھاتوں کی صفائی، اسٹیل بنانے کا طریقہ متعارف کروانے والا ابن سینا ہے۔ مصنوعی دانت لگانے کا طریقہ متعارف کروانے والا ابو القاسم الزہروی ہے۔ ٹیڑھے دانتوں کو سیدھا کرنے اور خراب دانت نکالنے کا طریقہ متعارف کروانے والا ابو القاسم الزہروی ہے۔ دنیا میں سب سے پہلے ادویات بنانے کے علم کو متعارف کروانے والا ابن سینا ہے۔ دنیا میں کشش ثقل کی درست پیمائش کا طریقہ متعارف کروانے والا عمر خیام ہے۔ آنکھ، ناک، کان اور پتے کا آپریشن سے علاج متعارف کروانے والا ابو القاسم الزہروی ہے۔ دنیا میں سرجری کے لیے استعمال ہونے والے 3 اہم ترین آلات متعارف کروانے والا ابو القاسم زہروی ہے۔ دنیاوی علموں میں علم اعداد اور جدید ریاضی کی بنیاد رکھنے والا یعقوب الکندی ہے۔ مریضوں کو دی جانے والی جو میڈیسنز ہیں ان کی درست مقدار کا تعین کرنے والا یعقوب الکندی ہے۔ دنیا کو آنکھ پہ روشنی کے مضر اثرات کا بتانے والا زکریا الرازی ہے۔ روشنی کی رفتار کا آواز کی رفتار سے تیز ہونے کا انکشاف کرنے والا البیرونی ہے۔ دنیا کو زمین، چاند اور سیاروں کی حرکات اور خصوصیات سے روشناس کرانے والا البیرونی ہے۔ دنیا کو قطب شمالی اور قطب جنوبی کی سمت کا تعین کرنے کے 7 طریقے بتانے والا البیرونی ہے۔ علم ارضیات میں مغرب والوں کی زبان سے بابائے ارضیات کہلانے والا ابن سینا ہے۔ دنیا میں ناظرین ہائیڈرو کلورک ایسڈ، نائٹرک ایسڈ اور سفید سیسہ بنانے کے طریقے بیان کرنے والا
جابر بن حیان ہے۔ کیمیکلز بنانے اور ایجاد کرنے میں بابائے کیمیا کہلانے والا ابن سینا ہے۔ دنیا کو روشنی کے انعکاس اور بصارت میں ریٹینا کا مرکزی کردار متعارف کروانے والا ابن الہیثم ہے۔ سیاروں کی حرکات کا درست تعین کرنے والا نصیر الدین طوسی ہے۔ یہ سب کون تھے؟ یہ سب مسلمان سائنٹسٹ تھے، اور دنیا آج پوچھتی ہے کہ اسلام نے آج تک دنیا کو کیا دیا؟ ناظرین، جواب یہ ہے کہ دنیا کو اسلام نے سب کچھ دیا، سب سے بڑھ کر علم سے روشناس کروایا۔ اللہ تعالیٰ ناظرین جو ہے وہ تمام مسلمانوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، پھر سے مسلمان علم کی طرف آئیں، علم کی روشنی کو اپنائیں، اور پھر سے مسلمانوں کا دنیا میں ناظرین ایک نام ہو، اور مسلمانوں کی علم پر اجارہ داری جو ہے وہ پھر سے قائم ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم کی روشنی کی طرف آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ حجر آیت نمبر 27 ہے۔ مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے، فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والجان خلقناہ من قبل من نار السموم۔ اسے سمومی پڑھیں گے، وقف کی صورت میں سموم پڑھا جائے گا۔ آخر میں علامت وقف اندر 27 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 27 یہاں پر کمپلیٹ ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ واو ایک کلمہ، الجان دوسرا، خلقنا تیسرا، ہو چوتھا، من پانچواں، قبلو چھٹا، اور نار ساتواں، اور السموم آٹھواں۔ کل یہاں پر 8 کلمات ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ الجان، یہاں پر آپ دیکھیں واو پر زبر ہے، اس سے ناظرین الجانہ کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ اور جانہ میں آپ دیکھیں الف مدہ اوپر مد کی علامت، یہ مد متصل ہے، اسے مد واجب بھی کہتے ہیں، مد لازم بھی کہتے ہیں۔ منیمم اس کو 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ضروری ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس کو 6 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اور ناظرین یہاں پر اسے نون مشدد ہے تو نون کو جماؤں کے ساتھ ادا کریں گے، مد کو نون کے ساتھ ملا کر نون کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے۔ والجانا نہیں، والجان نون کے ساتھ ملا کر غننے کے ساتھ ادا کریں گے۔ خلقناہ، خلقنا میں قاف ساکن ہے، اور ناظرین بہت سے ہمارے پڑھنے والے یہ غلطی کرتے ہیں کہ جو حرف قلقلہ ہو تو وہاں پر قلقلہ نہیں کرتے۔ قاف طا جیم دال یہ 5 حروف ہیں، قطب و جد اس کا مخفف ہے، تو یہ کہیں پر بھی ساکن ہوں تو ان کی ادائیگی کے وقت آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہو، جیسے خلقنا نہیں، خلقنا، خلقنا میں قاف اس طریقے سے ادا کر رہا ہوں کہ آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ نون کھڑا زبر نا اور نون الف زبر نا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے، ملا کر پڑھیں گے۔ خلقناہ من قبل، یہاں پر بھی آپ دیکھیں با ساکن ہے تو قبل نہیں، قبل با ساکن میں آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہو۔ من قبل من ناری السموم۔ ناظرین و سامعین من میں آپ دیکھیں نون ساکن ہے، اسے ناری کے نون کے ساتھ ملائیں گے، نون کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے، اور ناری میں را کے نیچے زیر ہے، را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک کر کے پڑھتے ہیں، یہاں را کو باریک کر کے پڑھیں گے، اور را کے نیچے زیر ہے، سے السمومی کے سین کے ساتھ ملائیں گے، اور سین کی آواز کو یہاں پر ادا کیا جائے گا۔ سین حرف شمسیہ ہے، حرف شمسیہ وہ حرف کے جس پر الف لام ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے، تو من نار السمومی غلط، من نار السمومی
یہاں وقف کریں گے تو سموم پڑھا جائے گا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء، افعال، حروف کون کون سے ہیں ناظرین، ان کی بھی نشاندہی ہوگی، اور تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والجان خلقناہ من قبل من نار السموم۔ ناظرین یہ آیت نمبر 27 ہے۔ چلیں جی، یہ آیت کریمہ ہم لکھ چکے ہیں، اور اب ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں اسماء۔ اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، پھر مرحلہ وار، پھر آگے افعال اور حروف بھی دیکھیں گے۔ تو پہلا اسم ہے جاننا، بلکہ اسے ہمیں لکھنا ہے بلو کے ساتھ۔ جاننا پہلا اسم۔ اچھا جی، دوسرا اسم ہے ہو ضمیر، تیسرا اسم قبل، چوتھا نار، پانچواں السموم۔ 5 یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسماء ہیں۔ پہلا الجانہ، اور دوسرا ہو ضمیر۔ ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں پر آپ ملاحظہ فرمائیں کہ دوسرا اسم تھا ہو ضمیر، اس کے بعد تیسرا ہے قبلو، اور چوتھا اسم ہے نار، اور پانچواں اسم ہے السموم۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اب آ جائیں افعال کی جانب۔ تو پہلا فعل یہاں پر آپ دیکھیں خلقنا، اور ایک ہی فعل ہے یہاں پر، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں حروف۔ تو پہلا حرف ہے واو، اور دوسرا ہے من، اور ناظرین یہاں پر بھی نمبر 2 آئے گا۔ تو 2 حروف ہیں، واو اور من۔ تو سب سے پہلے ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ تو پہلا اسم آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ہے جاننا۔ جان کسے کہتے ہیں؟ ایک تو ناظرین میری جان، ٹھیک ہے نا، ہم کہتے ہیں میری جان کس میں، یعنی ہم کہتے ہیں ہماری جان، تو یہ والا جان نہیں ہے۔ جان، الجان جو ہے عام طور پر کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے مادے میں جو اس کا مادہ ہے نا جیم اور نون، تو اس کا مطلب ہوتا ہے پوشیدہ ہونا۔ الجان جو ہے یہ اس جو ہے وہ جنات کے باپ کو کہا جاتا ہے
کہ جس کی اولاد میں یہ سارے جو ہے وہ جنات ہیں. تو الجان کہتے ہیں شیطانوں کا باپ کہ جسے آگ سے پیدا کیا گیا، اور جن جو ہے پھر اسی کی اولاد میں سے ہیں. اس کی جو جمع آتی ہے جن اور یعنی جو الجان ہے اس کی جمع جنہ بھی آتی ہے، جیسے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. تو یہ جنہ جو ہے الجان کی جو ہے وہ جمع ہے. اور اسی طریقے سے ایک جمع آتی ہے جنان، تو ایک جمع آتی ہے جنان. تو بہرحال الجان جو ہے وہ شیطان کہ جس کو آگ سے پیدا کیا گیا، یعنی شیطانوں کا باپ جسے آگ سے پیدا کیا گیا، اور یہ ساری اس کی ذریت ہیں. اچھا، الجان جو ہے وہ سفید سانپ کو بھی کہا جاتا ہے. یہ وہ سانپ ہے جو عام طور پر ناظرین جانوروں پر حملے کرتا ہے، لیکن یہ چھپا ہوا ہوتا ہے، اسی لیے اس کو جو ہے وہ الجان کہتے ہیں. اور اسی طریقے سے ناظرین جو رحم مادر میں بچہ ہوتا ہے اسے جنین کہتے ہیں. کیوں؟ کہ وہ لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہوتا ہے. تو اصل جو اس کا مادہ ہے یعنی جن یعنی جیم اور نون، تو ناظرین جو ہے وہ اس کا معنی ہوتا ہے پوشیدہ ہونا، چھپا ہوا ہونا. تو جنات بھی چونکہ آگ سے پیدا کیے گئے اور یہ عام طور پر انسانوں کی نظروں سے پوشیدہ ہوتے ہیں، بعض اوقات ظاہر بھی ہوتے ہیں لیکن پوشیدہ ہوتے ہیں عام طور پر، تو اسی لیے ان کو جن یا پھر الجان کہا جاتا ہے. ناظرین اس کے بعد ہو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، اور واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں، اور منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں. جب ہم کہتے ہیں ہو اور بعض اوقات متصل ہونے کی صورت میں ہی کی شکل بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے قبلی ہی عام طور پر پڑھتے ہیں، بعد ہی، من بعد ہی. تو ناظرین جب ہم کہتے ہیں ہو تو پیش الٹا پیش دونوں مراد ہو سکتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں ہی تو زیر اور کھڑی زیر دونوں مراد ہو سکتے ہیں. تو متصل ہوگی تو ہو یا ہی کی شکل میں، منفصل ہوگی تو ہوا کی شکل میں. ہوا ہو یہی اس کا معنی ہوگا وہ اس اس، وہ اس ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے قبل. قبل کا معنی ہوتا ہے پہلے، بعد کا معنی بعد ہوتا ہے، اور قرآن کریم میں عربی میں قبل کو پہلے کہتے ہیں اور بعد جو اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، تو دونوں کے دونوں ہم اردو میں عام طور پر یوز کرتے ہیں. ناظرین عام طور پر ایک جملہ لکھا ہوا ہوتا ہے، نماز پڑھیے قبل اس کے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم غور نہیں کرتے کہ آپ 5 وقتہ نماز پڑھیے قبل اس کے کہ آنکھ بند ہو اور پھر آپ کی نماز جنازہ پڑھی جائے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. قبل عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد ہے نار. نار کا معنی ہوتا ہے آگ، اور نیران اس کی جمع ہے. آگ تھوڑی بھی ہوتی ہے نا، ایک آگ بھی ہوتی ہے، بہت سی آگیں بھی ہوتی ہیں ناظرین. تو اسی لیے نار کا معنی ہے آگ، اور نیران بہت سی آگیں. اچھا، نار جو ہے عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں نا کہ یا اللہ ہمیں نار جہنم سے آزادی عطا فرما. تو نار کا معنی ہے آگ، یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد ہے سموم. سموم کسے کہتے ہیں؟ سموم یہ فعول کے وزن پر ہے، بے دھوئیں، یعنی کسی چیز کا، یعنی آگ کا بے دھواں ہونا، دھوئیں کے بغیر ہونا. تو سموم کا معنی ہے بے دھواں ہونا. اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں افعال کی جانب. خلقنا فعل ماضی معروف صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی ہے ہم نے پیدا کیا، ہم نے پیدا کیا. اس کے بعد چلتے ہیں ناظرین حروف کی جانب. واو کا معنی ہے اور. واو چونکہ آغاز کلام میں ہے تو یہ واو ابتدائیہ ہے، اس کا معنی ہے اور من کا معنی ہے سے. اور ناظرین یہاں پر من جو ہے وہ تبیین کے لیے، یعنی بیان کے لیے ہے، اور عام طور پر من وعن ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، من وعن. تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کل جو کلمات کی تعداد ہے وہ ہے 8. کل کلمات کی تعداد جو ہے وہ 8 ہے، اور 8 کلمات میں کل جو کلمات جو ہم اردو میں یوز کرتے ہیں ان کی تعداد ہے 3. کون کون سے ہیں ناظرین؟ ذرا دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو یاد دہانی ہو جائے. قبل، نار اور من میں من وعن. آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلامیات کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے. واو لام زبر ول، جیم الف نون زبر جان، نون زبر نا، ول جان،
خا زبر خا، لام قاف زبر لق، نون کھڑا زبر نا یا نون الف زبر نا، ہا پیش ہو، خلقناہ، میم نون زیر من، قاف با زبر قبل، لام پیش لو، قاف با زبر قبل، لام پیش لو، من قبل، میم نون نون زیر من، نون الف زبر نا، را سین زیر رس، من نارس، سین زبر سا، میم وا پیش مو، میم زیر می، من نار السمومی، یہاں وقف کریں گے تو من نار السموم پڑھیں گے۔ ناظرین و سامعین، آئیے چلتے ہیں تلاوت کی جانب، اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، تو آئیے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والجان خلقناه من قبل من نار السموم۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے عام طور پر نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ والجان خلقناه من قبل من نار السموم۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین تجوید کے ساتھ، جس طرح عام طور پر فرض نمازوں میں ہم پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں۔ والجان خلقناه من قبل من نار السموم۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی۔ تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن، یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ وا اور الجان جن، خلقنا ہم نے پیدا کیا، ہو اسے، من سے، قبلو پہلے، من سے، ناری آگ، السموم بے دھوئیں۔ ناظرین و سامعین، یہ حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمہ۔ اب ہم کریں گے آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ والجان خلقناه من قبل من نار السموم، اور اس سے پہلے جنات کو بغیر دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا، اور اس سے پہلے جنات کو بغیر دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور تفسیر میں ناظرین ہم جو عرض کر رہے تھے آیت نمبر 26 اور 27 کہ جس میں فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ بلکہ یہ آج کی آیت کریمہ ہے وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، اور بے شک ہم نے انسان کو بجتی ہوئی خشک مٹی سے پیدا کیے جو پہلے سیاہ سڑا ہوا گارا تھی، اور اس سے پہلے جنات کو بغیر دھوئیں کی آگ سے پیدا فرمایا۔ اب ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو خاص طور پر یہاں پر ناظرین جو مشکل الفاظ کے معنی تھے، سلسال کسے کہتے ہیں، حمائن کسے کہتے ہیں، اور مسنون کسے کہتے، تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سلسال کہتے ہیں بجتی ہوئی خشک جو یعنی مٹی ہے اسے سلسال کہا جاتا ہے۔ حما جو ہے سیاہ بدبودار مٹی کو حماؤن کہتے ہیں۔ دریا سے یعنی سیاہ مٹی، دریا سے عام طور پر یا سمندر سے جو مٹی نکالی جاتی ہے اس کو بھی جو ہے وہ حماعتن کہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ناظرین مسنون کا جو معنی ہے وہ یہاں پر ہے متغیر، جو چیز متغیر ہو جائے، اور یہاں پر اس کا معنی ہوگا یعنی سڑی ہوئی چیز۔ اب اس کے بعد ناظرین امام رازی علیہ رحمہ نے خاص طور پر یہاں مسنون کے فرمایا کہ مسنون کے معنی میں یعنی کچھ اقوال ہیں، یہاں تک کہ فرمایا کہ مسنون کا معنی ہے متغیر۔ اس کی دلیل قرآن مجید میں ہے لم یتسنہ،
وہ قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 میں ہے کہ کھانے نے بدبو نہیں ماری، یعنی وہ گلا سڑا نہیں تھا، کھانا متغیر نہیں ہوا تھا۔ نمبر 2، رگڑی ہوئی اور گھسی ہوئی چیز جب پتھر کو رگڑا یا گھسا جائے تو کہتے ہیں سننت الحجر، یعنی سننت الحجر یعنی پتھر کو رگڑا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے امام زجاج نے کہا کہ یہ لفظ سنن الطریق سے بنا ہے اور اس کا معنی بھی متغیر ہونا ہے۔ امام ابو عبیدہ نے کہا کہ اس کا معنی بے ڈھالی ہوئی چیز۔ سیبوے کہتے ہیں کہ اس کا معنی کسی چیز کو کسی صورت کا یا کسی مثال پر بنایا گیا ہو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ المسنون کا معنی ہے گیلی مٹی۔ یہ مختلف اقوال تھے جو ہم نے آپ کی خدمت میں اس کی مزید عرض کرتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور بریک سے پہلے ہم عرض کر رہے تھے مسنون کے معنی میں جو اقوال ہیں وہ ذکر کیے، اور جو سیبوے نے کہا کہ اس کا معنی ہے کسی چیز کو کسی صورت یا کسی مثال پر بنایا گیا ہو، اور ناظرین اسی سے پھر جو سنت ہے کہ ظاہر کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی طریقے کو سنت کہتے ہیں ناظرین، تو اسی سے پھر یہ بھی ہے، لیکن پھر دوسرے اعتبار سے اس کا دوسرا معنی جو ہم نے بتایا ہے۔ انسان کی تخلیق سے الوہیت اور وحدانیت پر یہاں پر استدلال کیا گیا ہے۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں، زمینوں، پہاڑوں، درختوں، حیوانات سے اپنی الوہیت اور وحدانیت پر استدلال فرمایا، اور اس آیت میں انسان کی تخلیق سے استدلال فرمایا۔ دلائل سے ثابت ہے کہ جہاں یعنی پوری کائنات حادث ہے، یعنی وجود میں لائی گئی ہے، قدیم نہیں ہے، تو پھر انسانوں کی تخلیق کا سلسلہ اگر پاسٹ کی جانب چلے جائیں تو کسی ایک انسان پر ختم ہوگا، اور وہ ہیں آدم علیہ السلام، وہ پہلے انسان ہیں، اور ضروری ہے کہ وہ انسان ماں باپ اور معروف طریقے سے جو رائج ہے اس سے پیدا نہ ہوا ہو، ورنہ وہ پہلا انسان نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے نا، یہ بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے کہ ظاہر ہے کہ ضروری جو پہلا انسان ہے وہ انسان ماں باپ اور معروف طریقے سے پیدا نہ ہو۔ اب اگر وہ بھی انسان کسی ماں باپ سے پیدا ہوگا تو وہ پہلا انسان نہیں ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ اس سے ماں باپ پہلے اس سے پہلے کے ہیں۔ تو ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے بتایا کہ اس نے اس انسان کو مٹی کے پتلے سے بنایا ہے، اور جیسا کہ ہم پہلے بتا بھی چکے ہیں، یہ انسان چونکہ حادث ہے، ظاہر وجود میں لایا گیا ہے، قدیم نہیں ہے، اس لیے اس کو عدم سے وجود میں لانے کے لیے کوئی علت اور فاعل ہونا چاہیے، اور ضروری ہے کہ وہ علت اور فاعل واجب اور قدیم ہو، ممکن اور حادث نہ ہو، کیونکہ ممکن اور حادث تو اپنے وجود میں خود کسی علت کی احتیاج ہوتی ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ علت اور فاعل ایک ہو، کیونکہ متعدد واجب نہیں ہو سکتے، ورنہ ہر واجب میں دو جز ہوں گے، ایک نفس وجوب جس میں وہ سب مشترک ہوں گے، اور ایک وہ جز جس سے ایک واجب دوسرے واجب سے ممتاز ہوگا، اور جو چیز اجزاء سے مرکب ہو وہ اپنے وجود میں ان اجزاء کی محتاج ہوتی ہے، اور محتاج ممکن اور حادث ہوتا ہے، وہ واجب نہیں ہو سکتا۔ پس ثابت ہوا کہ پہلا انسان آدم علیہ السلام، ان کا بنانے والا واجب، قدیم اور واحد ہے، اور جب پہلے انسان کا وہ بنانے والا ہے تو تمام انسانوں کا وہی پیدا فرمانے والا ہے جو واجب ہے، قدیم ہے، واحد ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ انسان کی جو خلقت ہے اس کے مادے میں یعنی کس چیز سے یہ بنا ہے، اس میں مختلف آیات کریمہ ہیں۔ ایک آیت کریمہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59 ہے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب۔ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی طرح ہے جس کو اس نے مٹی سے پیدا فرمایا۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ دوسرا مقام سورہ صاد کی آیت نمبر 71 انی خالقم بشرا من طین، فرمایا کہ میں گارے یعنی مٹی اور پانی کی جو آمیزش ہے اس سے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو گارے اور ٹھیکری سے پیدا فرمایا۔ پھر تیسری آیت کریمہ سورہ رحمان کی آیت نمبر 14 خلق الانسان، یعنی بلکہ آدم علیہ السلام کو گارے اور جسے ہم کیچڑ کہتے ہیں یعنی اس پانی سے پیدا فرمایا۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، یعنی یہاں پر ظاہر سے پہلے حضرت انسان کی جو تخلیق ہے اس کے بارے میں فرمایا۔ اب یہاں سورہ رحمان کی آیت نمبر 14 انسان کو ٹھیکرے کی طرح بجتی ہوئی خشک مٹی سے پیدا کیا، اور اس آیت میں یہ فرمایا کہ بے شک ہم نے انسان کو بجتی ہوئی خشک مٹی سے پیدا کیا جو پہلے سیاہ سڑا ہوا بدبودار گارا تھی۔ ان آیتوں میں اس طرح تطبیق دی جا سکتی ہے کہ پہلے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر گارے سے،
پھر سیاہ سڑے ہوئے بدبودار گارے سے، پھر ٹھیکرے کی طرح بجنے والی خشک مٹی سے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے، ناظرین فرماتے ہیں کہ انسان کو 3 مرتبہ بنایا گیا، چمٹنے والی مٹی سے، خشک مٹی سے، اور سیاہ بدبودار جو ہے وہ کیچڑ سے۔ ابن عساکر نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے تمام روئے زمین سے مٹی لی گئی، پھر اس مٹی کو زمین پر ڈال دیا گیا حتیٰ کہ وہ چمٹنے والی ہو گئی، پھر اسے چھوڑ دیا گیا حتیٰ کہ وہ سیاہ بدبودار ہو گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے شایع نشان ہاتھ سے ان کا پتلا تیار کیا حتیٰ کہ وہ پتلا خشک ہو گیا اور ٹھیکرے کی طرح بجنے والی خشک مٹی ہو گیا کہ جب اس پر انگلی ماری جائے تو اس سے کھنکتی ہوئی آواز جو ہے وہ برآمد ہو۔ ناظرین و سامعین، بعض آثار میں کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کے گارے کا خمیر بنا کر چھوڑ دیا حتیٰ کہ وہ سیاہ ہو گیا۔ ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو کسی بھی جنس کے جسم سے آدم کو پیدا فرماتا، وہ اس پر بھی قادر تھا کہ مرحلہ وار پیدا کرنے کے بجائے ابتداً پیدا فرما دیتا، لیکن جس طرح اس نے عالم کبیر کو تدریجاً 6 دنوں میں پیدا فرمایا، اسی طرح اس نے عالم صغیر یعنی انسان کو بھی تدریجاً پیدا فرمایا، اور اس میں بندوں کے لیے یہ تعلیم دینا مقصود ہے کہ وہ اطمینان سے تدریجاً کام کریں۔ ناظرین و سامعین، انشاءاللہ جو آج کی آیت کریمہ ہے 27، اس کا اگلے پروگرام میں ہم تفصیل کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو سیکنڈ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، قرآن سب کے لیے۔ یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے۔ آپ کا تعلق پاکستان سے بعد دنیا کی کسی خطے کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فون، اسٹائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم۔ جب ہمیں جوائن کریں تو ٹیلی ویژن کی آواز کو ذرا بند کر دیا کریں اور توجہ ادھر مرکوز رکھیں۔ السلام علیکم، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ راول پنڈی سے۔ جی سنائیے۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والجانا خلقناہ من قبل من نار السموم، اور اس سے پہلے جنات کو بغیر دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی السلام صاحب۔ ورحمۃ اللہ۔ حافظ صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ صاحب، جمعہ مبارک۔ آپ سب کو بہت مبارک ہو، سنائیے۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والجان خلقناه من قبل من نار السموم۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ کہاں سے؟ جی کہاں سے؟ جی کہاں سے؟ جی چکوال سے۔ جی سنائیے۔ جی آپ پڑھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والجان خلقناہ والجان خلقناہ من قبل من قبل من نار السموم۔ من نار السموم۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ محمد فاروق ویسی ملتان سے سید جی صاحب جی کا بھائی بول جی رہا ہوں۔ فاروق صاحب سنائیے سنائیے۔ یہ درخواستی مدرسہ ہم نے بنایا ہے، اس کے لیے آپ دعا بھی فرما انشاءاللہ دیں گے۔ انشاءاللہ بالکل، اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی عطا فرمائے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والجان خلقناه من قبل من نار السموم۔ جزاک اللہ خیر، ماشاءاللہ بہت پیارے انداز سے سنایا، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ سہیوال سے۔ سنائیے۔
سنائیے ہیلو سنائیے آپ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم والجان خلقناه من قبل من نار السموم اور اس سے پہلے جنات کو بغیر دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کہاں سے؟ جی مفتی صاحب سیالکوٹ سے. جی سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والجان خلقناه من قبل من نار السموم. ترجمہ اور اس سے پہلے جنات کو بغیر دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی کہاں سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والجان خلقناه من قبل من نار السموم. قاری صاحب میں نا کیو ٹی پلیٹ فارم میں پڑھانا چاہتی ہوں، پلیز میری ہیلپ کیجیے. اللہ تعالیٰ کا کرم فرمائے. آپ نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں بہت اچھا پڑھا آپ نے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ترقی عطا فرمائے. باقی کنٹرول روم سے آپ رابطہ فرما لیجیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابرش بات کر رہی ہو؟ جی بیٹا کیسی ہو؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والجان خلقناه من قبل من نار السموم. ترجمہ اور اس سے پہلے جنات کو بغیر دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا. ماشاءاللہ بیٹا بہت پیارے انداز سے سنایا. بہت بہت شکریہ. اور ناظرین و سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں یہ پروگرام آپ دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. QSAS@RYQTV.tv اور یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے اور سنائیں کے نام سے ضرور سرچ کیجیے. جس ڈیٹ کا آپ چاہتے ہیں سرچ کریں. اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.